اب ذرا آپ کو بتائیں اب یہ کہ سال کا جب اینڈ ہونے لگتا ہے تو بہت ساری لسٹیں آتی ہیں، لسٹ ریسرچ سامنے آتی ہیں کہ کس ٹاپک کو لوگوں نے زیادہ سرچ کیا، کن شخصیات کو لوگوں نے زیادہ سرچ کیا، کون سے ورڈز ہیں جو بہت پاپولر رہے، کہاں ہسٹری بنائی، 2024 کو کہاں ہسٹری بنی، کہاں ہسٹری ڈیلیٹ، کہاں ہسٹری جو ہے وہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بریک ہوا. تو کچھ 100 شخصیات کو دنیا بھر سے خواتین کو سلیکٹ کیا گیا، خواتین شخصیات کو جو کہ انفلوئنشل ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں اور وہ قابل تقلید ہے. تو ان میں پاکستان کو بھی اعزاز حاصل ہوا ہے. جی، اور پاکستان کی نامور گلوکارہ اور سماجی کارکن حدیقہ کیانی بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، بوہے باریاں سے جنہوں نے شہرت اختیار کی اور اس کے بعد سماجی کاموں میں بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھیں انہوں نے حصہ لیتی رہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ 90 کی دہائی سے انہوں نے سنگنگ شروع کی تھی اور یہ نازیہ حسن کا دور تھا، پھر اس کے بعد حدیقہ کیانی کا دور ہوا اور کیا خوبصورت آواز پائی تھی. انہوں نے اداکاری میں بھی بڑے اچھے جوہر دکھائے اور جو انہوں نے 2022 میں سیلاب متاثرین کے لیے کام کیا تھا اس کام کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں نا، انہوں نے نہ صرف پاکستانیوں کے دل میں جگہ بنائی بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 100 پرسنالٹیز میں وہ بھی شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے لے کر جا رہے ہیں. اچھا جی، آپ بتا رہی تھی تو یہ دن رات خدمت بھی کی، وسیلہ راہ کے نام سے وسیلہ راہ منصوبہ شروع کیا، ساتھ ہی بے گھر ہونے والے متاثرین کے لیے اس میں گھر، اسکول، بچوں کے لیے مساجد بھی تعمیر کروائی. اور یہ ہم نے ظاہر دیکھا بھی تھا، ان سے ہم نے گفتگو بھی کی تھی. اور حدیقہ کیانی اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی خیر سگالی سفیر بھی ہیں. تو چلیں جی، سب ہم بتا دیں گے، ہم ان سے ذرا بات بھی کر لیتے ہیں. تو ہمیں جوائن ہوئی حدیقہ کیانی. تھینک یو سو مچ حدیقہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی اور ہر پاکستانی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کا نام اس فہرست میں آیا ہے. اپنے تاثرات تو ذرا شیئر کیجئے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے یہ عزت سے نوازا ہے مجھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اور پھر میری ماں کی دعائیں ہیں اور اچھی نیت ہے. کوئی بھی کام زندگی میں کیا ہے، چاہے میوزک ہو، چاہے وہ لوگوں کے لیے کوئی سٹیپس اٹھانا ہو، اور برے وقت میں جب پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیٹاسٹروفی آتی ہے تو دل سے ہی کچھ نہ کچھ کرتی ہوں زندگی میں. اور بہت آنر کی بات ہے میرے لیے کہ مجھے اکنالج کیا ہے BBC والوں نے، اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر یہ اکنالجمنٹ ملی ہے. جبکہ اگر آپ میرے سے دل سے پوچھیں تو میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ فلانتھرپی بیسڈ کوئی کام ہو، تو اس میں ہرگز اس چیز کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ مجھے اس میں کوئی ایوارڈ یا ریوارڈ ملے گا یا مجھے کوئی اکنالجمنٹ ملے گی. تو وہ یہ سب کام جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور دل سے ہی کیے ہیں میں نے جو بھی زندگی میں کیا ہے. اور لیکن میں بہت شکر گزار ہوں اور آئی ایم ہائیلی آنرڈ کہ مجھے یہ بالکل. حدیقہ، ظاہر ہے آپ کی ہم نے بات کی کہ آپ نے اسکرین پر ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کو ہم نے سنگنگ کرتے دیکھا، آپ کو ہم نے لوگوں کی خدمت کرتے دیکھا، لیکن ظاہر ہے کچھ پرسنل جرنی بھی ہوتی ہے. تو آپ شیئر کرنا چاہیں گے، ایسے کبھی انسان کی زندگی میں لمحات آتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے لینے پڑتے ہیں جو یکسر زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو وڈ یو لائک ٹو شیئر ود اس؟ جی، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے لمحات ہوتے ہیں. مجھے ایکچولی اب یہ کہہ لیں کہ جیسے میوزک کا شوق تھا بچپن سے، اس طرح سے مجھے کچھ ہیومینیٹیرین کاموں کا مجھے بچپن سے ہی ایک شوق تھا. اور وہ شاید شوق ڈیولپ ہوا مجھے اپنی والدہ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم جب بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے 1 سال کی اپنی جو ہے نا وہ چھٹی لی تھی اسکول سے اپنے، اور انہوں نے 1 سال مظفر آباد میں جا کے مدر اینڈ چائلڈ ہوم کو مینیج کیا تھا اور اس کی ایڈمنسٹریشن سنبھالی تھی. اور وہ انہوں نے 1 سال بالکل ایسے تھا کہ جیسے والنٹیرلی شی وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی 1 سال مظفر آباد میں رہنا، اور اس طریقے سے مدر اینڈ چائلڈ ہوم جہاں پہ وڈوز تھیں، جہاں پہ بچے اس طرح کے تھے جن کے ماں باپ نہیں تھے، تو وہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ میری والدہ کام کرتی تھیں. تو مجھے وہ چیز مجھے بہت انسپائر کرتی تھی. آپ اگر کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا انسانیت کا مذہب ہے. تو بس یہی ایک تربیت تھی جو والدہ سے ملی کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، اپنی بساط میں، اپنی پاکٹ میں.
اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ، ظاہر ہے کہ آپ نے یہ تذکرہ تو کیا، لیکن جب آپ نے یہ سفر شروع کیا سماجی کاموں کا، اس وقت آپ اپنے پاپ کریئر میں مقبولیت کی بلندیوں پر تھیں، تو یہ سڈنلی آپ شفٹ کیوں ہوئی اس سائڈ پہ؟ دیکھیں، میوزک کرنا جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک میرا شوق بھی ہے، پروفیشن بھی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے اور اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے. تو جب پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کی آفت آتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے، پاکستان سے پیار کرنے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ پاکستان نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنی شہرت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، تو میرا بھی پے بیک کا ٹائم بنتا ہے نا. تو اس لیے آف اینڈ آن کبھی خدا نخواستہ جو بھی ہمارے ملک کے ساتھ ایسی کیٹاسٹروفیز آ جاتی ہیں یا آفات آ جاتی ہیں قدرتی، تو اس میں پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنا جو ہے وہ اپنا حق اس ملک کے لیے نبھاؤں اور اپنا فرض بھی نبھاؤں. اور اس میں تو پھر یہ ہے کہ ملک سے اور ملک کے لوگوں سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے. مجھے اپنے ملک سے اور اپنے ملک کے لوگوں سے بہت پیار ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو آبویسلی دل دکھتا ہے. اور حدیقہ آپ نے جیسے خود بھی، اس میں پھر جی یہی ہوتا ہے. جی آپ نے جیسے خود بھی مینشن کیا کہ آپ کی والدہ کہتے ہیں نا کوئی ایک اچھا کام کرے تو پھر لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں. آپ نے اپنی والدہ سے انسپریشن لیا، بہت سارے لوگ آپ سے انسپریشن لینا چاہتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں کہ جو بلوچستان میں جب سیلاب زدگان مشکل حالات میں وسیلہ راہ منصوبہ شروع ہوا، اس سے لوگوں کے لیے گھر تعمیر کیے گئے، دیگر سہولیات دی گئیں، فنڈز ارینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ اگر مدد بھی کرنا چاہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح شروع کریں. تو یہ کیسے آپ نے ممکن کیا؟ میں نے شاؤٹ آؤٹس کیے انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر پہ، فیس بک کے اوپر، اور پھر مختلف ٹی وی کے مارننگ شوز کیے، لوگوں سے اپیل کی، لوگوں کو بتایا کہ وہاں پہ جا کے میں نے کیا حالات دیکھے ہیں اور اب میں کیا ان لوگوں کے لیے لاہ عمل آگے میں نے کیا بنایا ہوا تھا کہ مجھے گھروں کے لیے پیسے چاہیے تھے، جو کہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں تھی. اور 100 گھروں سے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہیلپ کروائی لوگوں سے کہ 377 گھر جو ہیں وہ بن گئے، اور 2 مختلف گاؤں میں. تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں، ان کو پکے گھر مل گئے ہیں. اور وہیں کے آرکیٹیکٹ جو ہیں، دونوں جگہوں کے ڈفرینٹ آرکیٹیکٹس تھے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے سالڈ ان کے گھر بنائے، اور وہاں پانی کا نظام صحیح کیا، وہاں مسجدیں بنائیں، وہاں پہ میٹرنٹی سینٹرز بنائے، وہاں پہ اسکول، گروسری سینٹر، پورا جسے کہتے ہیں نا ٹاؤن ایک ڈیولپ کر کے دیا. اور ٹوٹل 377. اچھا حدیقہ، آپ اقوام متحدہ کا جو ترقیاتی پروگرام ہے اس کی خیر زگالی سفیر بھی ہے، تو آپ کی یہ جو خدمات کا دائرہ ہے وہ پاکستان تک محدود ہے یا دوسرے ملکوں میں جا کر بھی آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی نمائندگی کی ہے؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی میں تقریباً آج سے سمجھ لیں کہ 2010 یا 11 میں 2 سال کے لیے میں ایمبیسڈر تھی. اب فی الوقت تو میں یونائٹڈ نیشنز کی ایمبیسڈر نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی آفر ہوتی ہے تو میں اس کو ضرور قبول کروں گی، کیونکہ انسانیت کے لیے تو مجھے کام کرنے میں میری ویسے ہی روحانی اور دلی خوشی مجھے میسر آتی ہے. اور آئی ووڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف یونائٹڈ نیشنز اگر مجھے دوبارہ سے ایک آفر ہوتی ہے. تو فی الحال تو میں نہیں ہوں. اچھا حدیقہ، بالکل، اور ہم چاہیں گے کہ ظاہر آپ اسی طریقے سے خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں. یہاں پہ ذرا ہم چلتے ہیں 90 کی دہائی میں، جیسے کہ اشفاق نے بھی مینشن کیا تھا، آپ اس وقت پاپ میوزک میں بڑا آپ کا نام، اور آج تک بھی لوگ بڑے ان گانوں کو پسند کرتے ہیں. آپ کے فینس کے، آپ کے چاہنے والوں کے تو فیوریٹ سانگ ہوں گے، لیکن حدیقہ کا اپنا گانا کون سا ان کا فیوریٹ ہے، یہ بتائیے. جی، لیٹ 90s کے اندر میں نے اپنے میوزک کا جو ہے وہ آفیشیل پاپ میوزک کا آغاز کیا، کیونکہ ماسٹرز کمپلیٹ کرنا میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور وہ بہت مینڈیٹری تھا میری والدہ کی طرف سے کہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. لیکن گریجویشن کے ٹائم سے ہی میں نے میوزک اپنا سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور ماسٹرز میں بھی میں بچوں کا پروگرام کر رہی تھی. تو 90 کی دہائی سے تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے میری والدہ کا لکھا ہوا گانا بوہے باریاں
بہت ایک آئیکونک سانگ بنا جس کو بہت سی زبانوں میں جو ہے کاپی بھی کیا گیا، خاص طور پہ انڈینس نے اس کو کاپی کیا اپنی موویز کے لیے، اور میرے دل کے وہ بہت قریب ہے کیونکہ میری والدہ کا وہ لکھا ہوا گانا ہے. بہت سارے گانے والدہ کے لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ گانا میرے دل کے بہت قریب ہے. چلے جی، تھینک یو سو مچ حدیقہ، یہ ہمارا بھی فیوریٹ سانگ ہے. کنگریچولیشنز جی. واقعتاً آپ کسی ایوارڈ کے لیے کام نہیں کرتی ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتی ہیں، دیٹ از مور دین انف. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی ایک اس کو تسلیم بھی کیا جائے تو وہ بھی بڑی ایک بات ہے.